نہیں ہو سکتی 2-4 دیگیں پکا کے گھر میں کوئی چٹائیاں بچھا کے کر دینا. آپ نے 5 لاکھ روپیہ جو خرچ کرنا ہے ولیمہ تو 50,000 میں بھی ہو سکتا ہے. باقی 4.5 لاکھ روپے میں سے کسی غریب بچی کی شادی ہو جائے گی. اس وقت وہ فتوے نہیں آ رہے. اس وقت تو لہنگا لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی کہتے ہیں لہنگا تقریباً کو 2-2.5 لاکھ روپیے نہ تو وہی ایک دن آپ نے چند گھنٹوں کے لیے پہننا اور اس کے لیے پھر ساری زندگی پہننا بھی کوئی نہیں. ساری زندگی وہ بکسے میں پڑا بعد میں جو نئی نسل آتی ہے وہ اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دیتی ہے. وہ خرچے آپ کیوں نہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہ لگا دیتے؟ حضرت صاحب نے گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ گھڑی سمارٹ واچ ہے نا, یہ فلانی کمپنی نہیں, یہ 5 لاکھ روپے نہیں آونی ہے. 10,000 روپے کی بھی مل جاتی ہے نا, آپ پہن لینا 10,000 روپے کی گھڑی, باقی کسی غریب کو دے دینا. کسی غریب کے گھر کے اندر راشن دیں, اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا. میرے کل موبائل ہے 15 پرو میکس ہے, یہ بڑا مہنگا فون ہے, یہ اتنے لاکھ روپے کا آتا ہے جی. اس میں کیا خوبی ہے, یہ ٹچ ہے, بٹ ٹچ موبائل 10,000 روپے میں بھی آ جاتا ہے نا. آپ 10,000 والا لے لینا, باقی 6-7 لاکھ روپیہ کسی غریب کے گھر میں راشن دیں, کسی بیوہ کی مدد کریں, کسی یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کر دیں نا گھروں میں. اپنی عیاشی کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. انہیں اس ایک دیگ سے مسئلہ ہے جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں ایک غریب پکا لیتا ہے. اس میں بھی پورا پنڈ اکٹھا ہوتا ہے, تب جا کے ایک دیگ ہوتی ہے. یہاں پر اعلان ہوتا ہے جی میلاد شریف آ رہا ہے, وہ جیب سے جب پیسے نکلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں یہ بڑا نوٹ ہے یہ بھی جان دو, یہ بھی بڑا ہے, یہ بھی 1000 والا 500 والا بھی جان, 50 والا بھی جان دو, 100 والا بھی جان دو, 20 بھی جان دو, 10 والا 10 والے میں بھی ہے نویں کو نہیں لگنا ٹے پیرا. چلو اللہ نے سرکار نے میلاد وچ حصہ پا رہے ہیں, جن کی وجہ سے کائنات بنی اور قیامت کی صبح تک یہ قائم ہے. وقت ہوا تو میں بتاؤں گا کہ بنی کیسے اور قائم کیسے ہے. اس کائنات کے پہلے انسان کی توبہ میرے کریم نبی کے نام کے وسیلے کی وجہ سے منظور ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. توبہ قبول کب ہوئی؟ جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں کہا مالک تجھے اس نام کا واسطہ, جب تو نے مجھ میں روح پھونکی, میری نظر عرش کے کنگروں کے اوپر پڑی, تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا میں نے پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نام محمد کا واسطہ مالک میری توبہ کو قبول فرما. 300 سال کے بعد جب لب پر نام محمد آیا تھا تب کائنات کا آغاز ہوا تھا. وہاں تجھے فتوے یاد آ جاتے. فخر کیا کر تیرے نبی جیسا اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں کوئی نبی بھی نہیں بھیجا. کبھی قرآن اور حدیث کا نا گہرائی سے مطالعہ کیا کر. 4 مرتبہ حضور کا نام آیا قرآن مجید فرقان حمید میں. باقی تمام نبیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا کر کے پکارا, نام لے کر, یا آدم یا عیسیٰ. لیکن 4 مقامات میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے حضور کو نام لے کر پکارا گیا اے محمد. جب بھی کہا یا ایھا المزمل کہا, جب بھی کہا یا ایھا المدثر کہا, جب کہا طٰہٰ کہا, جب کہا یاسین کہا, جب کہا والضحیٰ کہا, جب کہا واللیل اذا سجا کہا, جب کہا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کیا. حضور کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا, فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. جب حضور کے سینے مبارک کی بات کی الم نشرح لک صدرک کہہ کے پکارا. ارے وہ رب پروٹوکول کے بغیر میرے کریم نبی کا ذکر مبارک قرآن میں نہیں کرتا ہے. اور تیرے نزدیک جلوس نکالنا جائز نہیں, نہ نکال. جلسہ کرنا جائز نہیں, نہ کر. محفل کروانا جائز نہیں, نہ کر. مٹھائیاں بانٹنا جائز نہیں, نہ کر. اپنے سینڈل بیٹے کی جب تو سالگرہ کرتا ہے نا اس وقت تجھے خوشی یاد. اللہ نے کہا ہے نا خوشی ملے تو خوشی منایا کرو. حضور کی خوشی سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دے جب اللہ کا فضل ملے, اللہ کی رحمت ملے, خوشی منایا کرو. رب کا قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے امت مصطفیٰ پر. اتنے بڑے فضل پر خوشی نہیں مناؤ گے؟ فرمایا رحمت ملے تو خوشی منایا کرو. بیٹی میں اللہ کی رحمت ہے نا, خوشی منانی چاہیے. تو کائنات کے سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کائنات کی سب سے بڑی رحمت میرے کریم نبی کی ذات ہے. ان کی خوشی منانے کے لیے تجھے مفتی صاحب کے فتووں کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے دل کی طرف توجہ کر. تیرے نزدیک جو جائز طریقہ ہے خوشی کر تو صحیح. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.